نہیں کیا تھا کہ بعض اوقات بلیاں چھت پہ روتی ہیں، بعض اوقات کتے بھی روتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مرنے والا ہوتا ہے تب ایسا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ 1000 دفعہ بلیوں کو روتا دیکھیں گے لیکن کوئی علاقے میں موت نہیں ہوگی، آزما کر دیکھیں آپ۔ تو یہ لوگوں نے باتیں چھوڑ دی ہیں، اور برا مت مانیے گا، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ نہ اللہ کی بات ہم پہ اثر کرتی ہے نہ رسول کی۔ عذاب سنا دیں کہ بھئی نماز قضا کرو گے یہ عذاب ہے، حرام کماؤ گے یہ عذاب ہے، ناجائز دوستیاں کرو گے یہ عذاب ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے یہ عذاب ہے۔ ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی نہیں۔ اور بلی روئے، کوئی آگے کہے گا اب تو تمہارے گھر میں کوئی گیا تو ہم سر سے پاؤں تک کانپ جائیں گے، یہ ضعیف الاعتقادی ہے، یہ ایمان کی شدید ترین کمزوری ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بیان کردہ یقینی علوم اور یقینی خبروں پر اعتماد کر کے اپنی کیفیات کو جانچنا پرکھنا چاہیے تھا کہ اس خبر کے مطابق کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ جیسے اللہ کے نبی عذابات کے بارے میں بیان کرتے تو آپ کا رنگ فق ہو جاتا تھا، کانپ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کوئی عذاب کی آیت پڑھ دیتا تو آپ لرز جاتے تھے، اور ایک دفعہ تو اونٹ پہ بیٹھے تھے، اونٹ سے گر گئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے جلال میں دیکھو تو اللہ کے عذاب کی کوئی آیت پڑھ دیا کرو تو میرا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ایسی ہوتا۔ اگر آپ جلال میں آتے، حالانکہ آپ کا جلال عین حق کے مطابق تھا، لیکن کوئی عذاب کی آیت پڑھ دیتا ٹھنڈے ہو جاتے۔ ہم پر کیوں نہیں اثر ہوتا؟ پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ تفسیر سے، نہ ہمارے گھروں میں حدیثوں کی کوئی کتاب ہے، نہ ہم علماء سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھ لیں کتنے علماء اور نیک لوگوں کے نام ہیں۔ آپ جو فیس بک پہ جن سے دوستیاں کی ہوئی ہیں ان میں دیکھ لیں کتنے نیک لوگ ہیں جو ہمیں تلقین اور نصیحت کرنے والے ہوں، ان کو تو ہم ڈیلیٹ مار دیتے ہیں، ان کو تو بلاک کر دیتے ہیں۔ تب یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جب شریعت کا علم نہیں ہوگا تو لازم بات ہے جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہی دقیانوسی باتیں کریں گے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کام خراب ہو جائے گا، آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہے تو پیسہ آئے گا، اس قسم کی باتیں خواتین نے نکالی ہوئی ہیں، زیادہ خواتین نے نکالی ہوئی ہیں، مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ کچھ ہے کہ قرآنی وظیفہ بھی عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی اگر عربک میں کلمات ہیں تو وہی پڑھیں گے تبھی ان کی فضیلت اور آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ باقی اردو ترجمہ پڑھ لیں گے، برکت اس میں بھی ہے، لیکن خاص اگر حدیث میں کوئی فضیلت آ گئی ہے قرآنی وظیفے کی تو وہ عربک میں پڑھیں گے تو ہی ملے گی، ورنہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں شریعت میں بھوت پریت کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں شریعت میں جنات کا تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھوت، پریت، چڑیل، پری، دیو، یہ سب جنات کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اور مخلوق ایسے نہیں ہے کہ جس کو ہم بغیر قرآن و حدیث کے وضاحت کے از خود اپنے پاس سے ایجاد کر لیں گے جی یہ مخلوق بھی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ سب جنات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نیا نام آپ پیدا کر لیں اور ایک نئی کوئی بلا کا تصور لے آئیں، شریعت اس کا انکار کرے گی اور وہ صحیح بھی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر مرد یا عورت خواب میں جسمانی تعلق قائم ہوتے دیکھیں، پھر آنکھ کھل جائے لیکن کوئی ڈسچارجنگ وغیرہ نہ ہوئی ہو تو غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہوتی ہے احتلام کے اندر، نائٹ فال جو ہوتا ہے اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جاگیں تو کپڑوں پر تری دیکھیں، گیلا پن دیکھیں گے اور اس کے مادہ منویہ ہونے کا یقین ہوتا ہے تو پھر آپ پر غسل واجب ہوگا۔ اگر لاکھ آپ کو خواب یاد ہوں بلکہ ڈسچارجنگ بھی یاد ہو لیکن صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا تو کوئی نشان نظر نہیں آیا تو ایسی صورت میں نہ غسل واجب ہوگا نہ آپ ناپاک کہلائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کسی مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے تو وہ حرام ہوتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا حکم ہوگا؟ حالانکہ ہم تو روتے ہیں، یہ سنا ہے کہ جی خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، اور جب دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں تو بعد وقت رونا آ جاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو بیٹا جس نے یہ بتایا نا وہ مفتی نہیں ہوگا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ یا تو اس نے وہ جو آج کل مفتی بننے کا شوق ہو گیا، ہر ایک کو جس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا دیا ہے، اتنا شوق ہو گیا ہے تاکہ لوگ کہیں جو مفتی ہیں کوئی، حالانکہ مفتی ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے ہمارے ہاں اس دینی حلقے کے اندر، بہت بڑا منصب ہوتا ہے مفتی، یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ آج ہر مقرر اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھے ہوئے ہیں اور سب سمجھتے ہیں مفتی ہے۔ زندگی میں 2 فتوے نہیں لکھے، مشکل فتویٰ پیش کر دیں تو آئیں بائیں شائیں کریں، مفتی بن کے بیٹھ گئے۔ تو ایک تو آپ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مفتی اور غیر مفتی کا فرق آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہر ایک مفتی ہوتا نہیں، کیونکہ یہ جو مسئلہ انہوں نے بتایا ہے یہ تو ایک مطلب بالکل ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں نا، بچے دارالعلوموں کے اندر دوسرے سال میں ثانیہ کے اندر، وہ بھی اس کا جواب صحیح دے دیں گے۔ تو وہ مفتی صاحب نہیں ہوں گے، اور یا پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ کوئی عالم تھا اور آپ اس کو مفتی کہہ رہے ہیں، وہ مفتی نہیں کہتا اپنے آپ کو لیکن آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہر مسئلہ بتانے والا مفتی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ میڈیا پر آ کے مسئلے بتانے کا شوق ہوتا ہے، وہ عالم تک نہیں ہوتے اور وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لیتے ہیں، مفتی نہیں ہوتے، وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔
اور ہم لوگ سنتے ہیں تو یہ رمضان میں خاص طور پہ بھرمار ہو گیا، آپ دیکھیے گا، اور غلط سلط مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ بہار شریعت پڑھتے ہیں نا، اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، خصوصاً جو معاملات کے ہیں، جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے دور کے حساب سے فتوے تھے، اب ماحول بدل گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی میں تو بہار شریعت سے مسئلہ بتا رہا ہوں، غیر مفتی کو یہ مسئلہ بتانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے ابھی سنی ایک دو کلپیں میرے پاس آئیں، بالکل غلط مسئلہ، اس دور کے اعتبار سے وہ مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم جیسا آدمی اس کی نشاندہی کرے، اسے فوراً مخالفت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہار شریعت میں لکھا ہے، بھائی بہار شریعت میں لکھا ہے، لیکن کیا یہ بیان ہی یہ مسئلہ اس وقت بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو اسباب ستہ کہلاتے ہیں، 6 اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر حکم بدل جاتا ہے۔ پہلے زمانے کا وہ قول جو لوگوں کو بیان کیا تھا، جس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں، وہ آج کے دور میں غیر مفتہ بہی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات جو غیر مفتہ بہی پہلے تھا وہ مفتہ بہی ہو جاتا ہے۔ اس کی شناخت اور پہچان کے لیے دقت نظری اور وسیع علم درکار ہوتا ہے۔ اب جو اس فیلڈ کا ہی نہیں ہے، خالی بہار شریعت سے پڑھ کے اس نے مسئلہ بیان کر دیا، یہ اسے پتہ ہی نہیں کہ عرف بدل گیا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو فتاوی رضویہ میں اصول بیان کیے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو فتویٰ دے اور اپنے زمانے کے عرف، لوگوں کی طبیعتوں، کیفیات کو نہ جانتا، اس پہ نظر نہ ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا مسئلے بیان کرنا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انتہائی مشکل ترین فیلڈ ہے ہماری مسائل کی، تو برا کوئی نہ مانے، یہ شوق چھوڑ دیں۔ مطلب جس کو نہیں آتا، جو مفتی نہیں ہے نا، وہ مسائل بیان نہ کرے، وہ مطلب دوسرے واقعات بیان کریں، ترغیب، ضرب الامثال، یہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ آپ بیان کریں گے اپنے لیے وبال آخرت جمع کریں گے، ہمارا مشورہ ہے، باقی جو کرنا چاہے کرے۔ تو بیٹا جواب یہ ہے کہ آنسو اگر آپ کے ویسے نکلے، آنکھ میں بیماری نہیں ہے، بالکل کوئی نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ وضو ٹوٹے گا۔ بھائی کہتے ہیں کہ ہم ایک فلم دیکھ رہے تھے، اس میں کفریہ جملہ آیا یا کوئی کفریہ گانے اور اس طرح کا میوزک تھا، تو کسی نے کہا کہ بھئی آگے نکال دو، تو وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کہنے لگا رہنے دو، 1-2 منٹ ہی کی تو بات ہے۔ تو جس نے یہ کہا، یہ کیا کفر پہ راضی ہوا اور اس پہ حکم سخت لگے گا کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایسی فلم، ایسا ڈرامہ، ایسی چیزیں دیکھنا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اچانک کفریات آئیں گی اور بعضوں کو شعور حاصل ہوتا ہے، وہ تو چلیں شاید اس کو آگے نکال دیں، توبہ کر لیں، لیکن جن کو شعور ہی حاصل نہیں ہے اور وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ صحیح سمجھ کر یا غلط نہ سمجھتے ہوئے خوشی کے ساتھ دیکھ لیں، سن لیں، تو ان پر تو حکم کفر مرتب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اولاد ہماری ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو یہ اونچ نیچ نہیں پتہ ہوتی، تربیت ہماری جو ہے گھروں میں، اور جو ہم قرآن و حدیث کا علم دے رہے ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو ایسا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی دیر کی انٹرٹینمنٹ اگر ہمارے ایمان کو ہی ضائع کر دے تو پھر دوزخ میں اس کا انجام بڑا برا ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ دیکھے نہیں، دوسری بات ہے کہ اس طرح دیکھا اگر فرض کر لیں اور وہ آیا تو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ فوراً اس کو آگے نکالنا چاہیے تھا، لیکن جس نے کہا رہنے دو، 1-2 منٹ کی تو بات ہے، تو وہ بالکل گویا کہ کفر پہ راضی ہوا، تو اس لیے اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ میں احتیاطاً کا اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کفر کس قسم کا تھا۔ اگر تو وہ کفر ایسا ہوتا کہ بالکل انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا، مرتد کر دیتا، تو پھر تو احتیاطاً کا لفظ نہ ہوتا، پھر تو فرض ہوتا۔ لیکن چونکہ مجھے بھی نوعیت نہیں پتہ، تو اور عمومی طور پہ جو فلم ڈراموں وغیرہ کے اندر کفریات نظر آتے ہیں وہ ارتداد والے نہیں ہوتے، اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، تو احتیاطاً جتنے بھی بیٹھے تھے، آپ سمیت جس نے سائل نے سوال کیا ہے، سب کو چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اور نیکسٹ ٹائم کے لیے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کسی کفر کو جاری رکھنے کا کہنا یہ یقیناً رضا بالکفر ہی بنتا ہے، اور اس میں بہت گناہ ہے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا کہ ہمارا جو اسکول ہے، آفس ہے، اس کا پورا اسٹاف 15 منٹ پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اب لڑکی اگر اکیلی ہو تو وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کی غرض سے اکیلی آفس کے اندر کیسے بیٹھے گی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شرعی لحاظ سے تو یہی ہے کہ جب آپ ایک ٹائم کے پابند ہوتے ہیں، کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں، تو آپ 2 وجوہات کی بنا پر اجرت کے یا سیلری کے مستحق ہوں گے۔ ایک بھی کم کریں گے تو نہیں، ایک تو یہ کہ جتنا ٹائم ہے وہ ٹائم پورا کرنا، صبح 8 سے شام 5 بجے تک ڈیوٹی ہے تو پورے 5 بجے اٹھیں گے آپ، اگر 15 منٹ پہلے اٹھے تو 15 منٹ کی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ دوسرا، اگر کام ہے تو وہ کام بھی آپ کریں، چنانچہ اگر کام نہیں ہے فرض کر لیں تو ٹائم تو پورا کرنا ہی ہوگا، تب آپ اتنی سیلری کے مستحق ہوں گے۔ اب پورا اسٹاف 15 منٹ پہلے چلا جاتا ہے، یہ سب گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ پوری سیلری لے رہے ہیں آپ اس گناہ میں شریک نہ ہوں۔ اگر وہاں آپ کی عزت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیگر نہیں، تو 15 منٹ اپنا کوئی ورک کر لیں،
پھر آ جائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جب لڑکی اکیلی مسلسل بیٹھنے لگے تو شیطان قسم کے لوگوں کی نگاہوں میں آتی ہے، تو آپ بھی 15 منٹ پہلے اٹھ سکتی ہیں. لیکن اس میں احتیاط یہی ہے کہ 15 منٹ کی سیلری جو ہے وہ آپ حساب کریں، اور اتنی سیلری آپ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، کیونکہ وہ آپ کا حق نہیں ہے. یا آفس والوں کو کہیں کہ میں 15 منٹ پہلے چلے جاتی ہوں. اگر آنر موجود ہے، مالک ہے، تو مینجمنٹ مالک نہیں ہوتی، اس کو اختیار نہیں ہوتا. مالک اگر ہے اور وہ آپ کو پرمیشن دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ 15 منٹ پہلے چلے جائیں، اس مجبوری کی بنا پہ ہم آپ کو پوری تنخواہ دیں گے، ٹھیک، ورنہ آپ اس کو مینجمنٹ کے حوالے کر دیں اتنی تنخواہ 15 منٹ کی. اور اس کی کیلکولیشن کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ پہلے آپ پوری سیلری کو 30 سے ڈیوائڈ کریں تو ایک دن کی سیلری نکل آئے گی. پھر اس کو جتنے گھنٹے ہیں اس سے، یعنی 6 گھنٹے تو 6 سے ڈیوائڈ کریں، 1 گھنٹے کی نکل آئے گی. پھر 1 گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں، اس سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو پر منٹ کی نکل آئے گی. 15 منٹ کی اس طرح نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ جب آپ تقوی اور احتیاط اختیار کریں گے، اس میں تکلف ضرور ہے. اور ہماری یہ بات سن کے جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں گے، جس کو سطحی زبان میں 1.5 ہوشیار کہتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی اتنا تکلف، یار آج کل ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میدان معاشر میں یہ جواب اللہ کی بارگاہ میں دیجیے گا کہ آج کل ہمارے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا. اللہ کے قوانین ہر زمانے کے لیے ہیں. آپ کے زمانے میں کیا خلاف شرع ہوتا ہے؟ اب تو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ زنا کر رہے ہیں، رشوت بازاری گرم ہے، تو کیا مطلب تمام چیزیں جائز کر دیں زمانے کے اعتبار سے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین اس کا بدلہ دے گا. ہمت رکھیے گا بس. کہ ان کی زوجہ کا کسی نعت خوانی میں عمرے کا ٹکٹ نکل آیا، تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو رقم ملی ہے عمرہ نہ کریں بلکہ بغداد چلے جائیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے چندہ مخصوص کیا جاتا ہے اسے اسی کام میں استعمال کرنا چاہیے. وہ حقیقتاً آپ کو مالک نہیں بنا رہے، بلکہ وہ آپ کو عمرے کرنے کے لیے پیسہ انہوں نے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو یہ ایک طرح کا فنڈ ہے جو انہوں نے مخصوص کام کے لیے مخصوص کیا ہے. تو آپ نے جب لے لیا تو عمرہ ہی کیجیے اس سے، اس کو بغداد والے کام میں استعمال نہیں کیجیے گا. یہ کہتے ہیں کہ کیا جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں جنازے میں سورہ فاتحہ قرآن نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہی جو ترتیب ہے کہ ثنا، پھر اس کے بعد میت کے لیے پھر درود پاک، اور پھر میت کے لیے دعا، بس اتنا ہوتا ہے. فاتحہ فقہ حنفی کی روشنی میں شرعاً جائز نہیں ہے. میں نے فرمایا کہ یہ جو مسجد میں نفل کی جماعت ہوتی ہے جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے، لیکن صرف نفل کی جماعت تک محدود نہ رہیں. اس میں ایک اصلاحی بیان بھی رکھ لیں. پہلے نفل کی جماعت ہو گئی، اس کے بعد آپ 15-20 منٹ کسی اچھے عالم دین کا، کوئی اچھا سمجھانے والے کا ایک بیان ضرور رکھیں. کیونکہ ہمارے یہاں عرف یہ ہو گیا ہے کہ جب نفل کے لیے بلاتے ہیں تو جھوک در جھوک لوگ آتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے. اور آپ فرائض کے لیے بلائیں، یہ نہیں آتے. تو چلو کسی بہانے اگر جمع ہو گئے ہیں تو آپ ان کو پھر کوئی اصلاحی بیان بھی کریں. یہ یاد رکھیے کہ جو علماء متقدمین تھے انہوں نے نفل کی جماعت سے منع کیا تھا. اس کی قلت تھی، وجہ تھی. اس زمانے میں لوگ جماعت کے لیے فرض، یعنی نمازوں کی جماعت کے لیے جو واجب ہوتی ہے اس کے لیے جھک در جھک حاضر ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نفل کی جماعتیں قائم کریں گے نا تو فرض جماعت کی اہمیت کم نظر آئے گی، اس لیے نہ کریں، ان کو ایسا کرنے دیں. پھر ماحول بدل گیا، لوگ فرض کے لیے نہیں آ رہے. اب اگر آپ نفل کی جماعت رکھتے ہیں تو جو کبھی مسجد میں نہیں آیا وہ بھی پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے نفل کی جماعت بے رغبتی پیدا کر رہی تھی، اس دور میں نفل کی جماعت رغبت پیدا کر رہی ہے دین کے قریب آنے کی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ لکھا بھی اس کو زیادہ سے زیادہ فقہاء نے مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہ وہ عمل ہوتا ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر آپ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی فعل اگر عادتاً بھی کیا جائے گناہ نہیں ہوتا. اور پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو دین کے معاملے میں جاہل ہوگا. فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اس لیے نفل کی جماعت میں شدت کرنا، اب میں اس کی نظیر آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے فقہاء علماء متقدمین نے، پہلے کے علماء نے جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو منع کیا تھا، نہ کریں. آج اجازت ہے، کلمہ پڑھتے ہیں بلند آواز سے اور ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ پہلے دور ایسا تھا کہ جس میں جو جنازے میں شرکت ہوتا وہ اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہوتا تھا، عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا. اس میں بلند آواز سے ذکر اس نصیحت کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا تھا، حالانکہ یہ زیادہ اثر کر دی ہے، اس لیے منع کر دیا. اب آپ دیکھیں لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے ہیں پیچھے بعض اوقات. تو اچھا ہے ذکر الہی میں مشغول ہوں، نصیحت تو ویسے حاصل نہیں کر رہے، عبرت ویسے حاصل نہیں کر رہے، ذکر سے بھی آپ منع کر دیں. لہٰذا اب یہ ذکر الہی جنازے کے ساتھ بالکل صحیح ہے. جو نفل کی جماعت سے منع کرتے ہیں، دائرہ ادب میں رہ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کویسچن چھوڑ رہا ہوں، آپ جنازے کے ساتھ ذکر کو کیسے جائز قرار دیتے ہیں؟ خود آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نفل کی جماعت کو بھی علماء متقدمین نے منع کیا اور بلند آواز سے ذکر کو بھی منع کیا. ایک جائز اس دور میں، دوسرے کے پیچھے آپ ابھی تک پڑے ہوئے کہ جی نفل کی جماعت جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کا تعین کریں. کیا یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اساءت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے؟ تعین کریں.
اور دلیل کے ساتھ کریں، اور جب آپ کر لیں تو پھر یہ بتائیے کہ یہ کرنا گناہ ہے کہ نہیں گناہ۔ اگر نہیں ہے گناہ، کیونکہ آپ گناہ تو ثابت ہی نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے، میں چیلنج کر رہا ہوں، جب یہ گناہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس پہ شدت اور سختی کر کے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اور جو قائم کرتے ہیں ان کو آپ فاسق فاجر اور گناہگار قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیں، اسی میں آپ ہی کی بھی عافیت ہے، ورنہ ایک مسئلے میں جہاں شدت نہیں کرنی، شدت اختیار کریں گے، آپ کے لیے آخرت میں بڑا ہی وبال ہوگا۔ ایک بچی نے کہا کہ میری چھوٹی بہن جو ہے وہ کوئی غلطی کرتی ہے، اس کو سمجھائیں تو غصہ ہونے لگتی ہے اور بحث کرتی ہے، تو اب میں اس کو سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں؟ دیکھیں، آپ اپنے انداز کو تھوڑا سا، ہو سکتا ہے آپ کا انداز تلخ ہو سکتا ہے کہ آپ بے محل اچانک ٹوک دیتی ہوں، لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے، یہ نہیں دیکھتی کہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی شدت پسند بھی ہوں، بار بار ٹوکتی ہوں، اگنور ایک دو دفعہ نہ کرتی ہوں، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے والے میں بیزاریت اور غصہ پیدا کرتی ہیں۔ اگر تو تبلیغ دین کرنے کے سلسلے میں آپ کی مس بہیو کا تعلق ہے تو آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ نرمی سے، پیار سے، حکمت سے، تنہائی میں سمجھاتی ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کی بہن لڑتی ہے، غصہ کرتی ہے، تو آپ پیار محبت سے سمجھائیں، ایک دو دفعہ اگنور کریں، پھر سمجھاتی رہیں، لیکن سلسلہ منقطع نہ کریں۔ اس کا غصہ، اس کی بحث کی بنا پر آپ پہ تبلیغ دین کرنا واجب نہیں رہا، کیونکہ جب سامنے والا غصہ کرے، بحث کرے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کی برائی دیکھنے کے باوجود۔ تبلیغ کرنا یا نصیحت کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ سامنے والا آپ کی بات کو سن کر مان لے گا۔ اب وہ نہیں مان رہی تو آپ کبھی کبھار کہیں، پھر دو چار دفعہ اگنور کریں، پھر کہیں، تاکہ آپ کا تبلیغ کا ثواب بھی ضائع نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کبھی بہن اچانک ہدایت قبول کر لے۔ یہاں پر جب آپ داخل ہو گئے تو اللہ کا قانون چلے گا، اور اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا ہر ایک پر واجب اور فرض ہے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ لے کر آئیں۔ جو ماں باپ عمرے پہ بچوں کو لے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور مسجد حرام کی بے حرمتی کرواتے ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیمپر بندھوا کے لے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ پیشاب بھی اس پہ پیمپر میں ہوتا ہے، یا اور انہوں نے پوٹی وغیرہ کی ہوتی ہے، اور وہ پھر طواف کے دوران بھی اٹھائے ہوتے ہیں، یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ آپ کو اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، آپ کے لیے قرآن و حدیث کا عمل دلیل ہے۔ اس لیے برا مانے بغیر اگر چھوٹے بچوں کو لے جانا بہت ضروری ہو تو ایک فریق جا کے عمرہ کرے، طواف کرے، دوسرا اس کو بچے کو مسجد کے باہر لے کر بیٹھے، پھر وہ جب آ جائے تو پھر یہ جا کر کرے، یہ سنبھالے۔ اس طریقے سے کرنا ضروری ہے، چھوٹے بچوں کو لے جانا منع ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بڑی راتوں میں چندے ہوتے ہیں اور اس سے لنگر کھلا دیا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، مسجد میں جو یہ چندے کا بھی میں نے آپ کو حکم بتایا، چندہ جس مقصد کے لیے دیا جائے گا وہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، آپ دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا جو مسجدوں میں عمومی طور پر یہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں، یا کمیٹی ہر جمعے کو جو چندہ کرتی ہے، یہ مسجد کی تعمیرات کے لیے، مینٹیننس کے لیے، اس سے تنخواہیں نکالتے ہیں اور دیگر اخراجات کے لیے ہوتا ہے، اس کو آپ لنگر میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسجد کے لیے دیتے ہیں۔ تو لہذا اگر لنگر کے لیے استعمال کرے گی کمیٹی تو کمیٹی اپنی جیب سے اس کا تاوان بھرے گی، اتنا پیسہ اس کو گلے میں ڈالنا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے بڑی راتیں ہوتی ہیں تو خاص اس کا نام لے کے چندہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ لنگر وغیرہ کھلانا ہے، آپ اس کے لیے چندہ دیں، پروگرام رکھا ہے، علماء آئیں گے، اس جلسے کے لیے چندہ دیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے چندہ لیا اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مسجد کے لیے چندہ دیا اور لنگر میں استعمال کیا تو یہ غلط کیا، اور اس پر کمیٹی کو تاوان دینا ہوگا۔ میں اپنی مسجد کمیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں کہ خدا را آپ کسی ایک عالم دین سے، کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے رابطے میں رہیں، کیونکہ کمیٹی کا رکن بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے شریعت کا قلم اڑ جائے گا۔ بعض اوقات ایک آدمی ریٹائر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں کام نہیں، آ جاؤ مسجد کمیٹی میں۔ شاید وہ مسجد کمیٹی میں نہ آتا تو آخرت بہت بہتر ہوتی، لیکن مسجد کمیٹی میں آنے کے بعد امام کی تحقیر، اس پہ ظلم، کبھی مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی خادم کو، کبھی چندے کا بیجا استعمال، اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسجد کی خدمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ شترے بے مہار ہو گئے، اب آپ کا مسجد میں قہقہ لگانا بھی جائز، چندہ کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہلڑ بازیاں، لمبی لمبی باتیں، تالی مار رہے ہیں آپ، کیا مطلب ہے؟ کمیٹی میں آنے کے بعد آپ کے لیے مسجد کا احترام ختم، آپ چندے کا جیسا مرضی استعمال کریں۔ اور جیسے انہوں نے اگلا کہا کہ مسجد کا سامان کمیٹی والے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، مسجد آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ چندہ آپ کی ملکیت کوئی ہو گیا کہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں، بالکل گناہ ہے، اور اس سامان کے اندر کمی پیدا ہوئی اس کے استعمال کی وجہ سے تو اتنا تاوان رکھنا پڑے گا مسجد کے اندر۔ تو کمیٹی کے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، خدا را برا نہ مانے، ہم آپ کی فیور میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ ہماری بات کو اگنور کر دیں مجھے کیا فرق پڑے گا، لیکن میدان معاشرے میں جب آپ کو کھڑا کر کے خدمت مسجد، تو آپ کی ایک طرف جو آپ نے خیانات کی تھیں اس کا حساب دیتے ہوئے آپ جہنم میں چلے گئے، تو پھر آپ کو ہماری باتیں شاید بہت اچھی طرح یاد آئیں گی اور سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے چندے کا خاص طور پہ استعمال کسی مستند مفتی صاحب کی ہدایت کے بغیر ہرگز نہ کریں۔